دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل ری وائر میں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ہاشم۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیکچر سے پہلے لیکچر نمبر 1 ضرور دیکھیں۔ تو دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ خط و کتابت کی کتنی اقسام ہیں، ساتھ ہی ہم نے سیکھا کہ نجی خط کیسے لکھتے ہیں، یعنی اس کے لکھنے کا فارمیٹ کیا ہے وہ سیکھا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جس شخص کو ہم خط لکھتے ہیں اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں، اور جو خط لکھنے والا ہے اس کو کاتب کہتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو راقم بھی کہتے ہیں اور نویسندہ بھی کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایک خط کے 4 حصے ہوتے ہیں: پیشانی، القاب، مضمون خط اور خاتمہ۔ پیشانی یہاں اوپر دائیں سائڈ پر لکھتے ہیں، پھر یہاں پر القاب لکھتے ہیں اور ساتھ ہی آداب و سلام۔ اس کے بعد یہاں مضمون خط لکھتے ہیں، جس میں جو بات ہمیں کسی کو پہنچانی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں نیچے خاتمہ لکھتے ہیں۔ دوستو آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کون سے مکتوب الیہ کے لیے ہم کون سے القاب اور آداب و سلام استعمال کر سکتے ہیں، اور خاتمہ میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مکتوب الیہ والد ہو، مکتوب الیہ مطلب کہ جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اس خط میں القاب کیسے لکھیں گے، آداب و سلام کیسے لکھیں گے، اور پھر لاسٹ میں خاتمہ کیسے لکھیں گے، یعنی اختتام کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر مکتوب الیہ والد ہو، جب ہم اپنے والد کو خط لکھتے ہیں اس میں ہم مختلف القاب استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم لکھ سکتے ہیں والد محترم یا محترم، پھر یہاں لکھیں گے سلام و نیاز، یا لکھ سکتے ہیں ابا جان السلام علیکم، یا لکھ سکتے ہیں جناب عالی السلام علیکم، یا جناب والد صاحب آداب و نیاز، یا لکھ سکتے ہیں پیارے پتا جی آداب و نیاز، یا لکھ سکتے ہیں جناب والد ماجد آداب و نیاز۔ پھر یہاں نیچے مضمون خط لکھیں گے، یعنی جو کوئی بات ہمیں اپنے والد کو لکھنی ہے وہ یہاں لکھیں گے، اور پھر یہاں نیچے خاتمہ میں لکھیں گے آپ کا فرما بردار بیٹا، یا لکھ سکتے ہیں آپ کا پیارا بیٹا، یا لکھ سکتے ہیں میں ہوں آپ کا فرما بردار، یا لکھ سکتے ہیں آپ کا خادم۔ مثلاً اگر ہمیں پوچھا جائے کہ اپنے والد صاحب کو ایک خط لکھیے اور بتائیے کہ اس بار اکتوبر میں برف گری ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جو ایک خط ہوتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں: پیشانی، القاب، مضمون خط اور خاتمہ۔ تو ہم سب سے پہلے دائیں جانب پر یہاں پیشانی میں لکھیں گے سری نگر کشمیر، اور پھر دوسری سطر میں اس دن کی تاریخ، جیسے 8 مارچ سن 1985 عیسوی۔ مطلب پیشانی میں لکھنا ہے کہ خط کہاں سے لکھ رہے ہیں اور اس دن کی تاریخ یعنی ڈیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو خط کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہے القاب، جس میں ہم مکتوب الیہ کا لقب لکھتے ہیں، یعنی ہم یہاں اپنے والد کو یہ خط لکھ رہے ہیں تو ہمارا والد مکتوب الیہ ہے۔ تو والد کے لیے ہم کئی القاب استعمال کر سکتے ہیں، جیسے محترم ابا جان السلام علیکم، یا والد محترم سلام و نیاز، یا سمپلی محترم سلام و نیاز، یا جناب عالی السلام علیکم، یا جناب والد صاحب آداب و نیاز، یا پیارے پتا جی آداب و نیاز، یا جناب والد ماجد آداب و نیاز۔ اس کے بعد جو خط کا تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہے مضمون خط، جس میں اصلی پیغام لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لکھیں گے
آپ کو اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے یہ خبر ملی ہوگی کہ یہاں اس بار اکتوبر میں کافی برف پڑ چکی ہے۔ میں آپ کو خط نہ لکھ سکا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈاک بند تھی، ہفتوں ہوائی جہاز نہیں گیا، بانہال کی سرنگ بھی بند تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی کا حال کچھ نہ پوچھیے، کانگڑی سے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ 2 روز بخاری جلائی تو راتوں کو آرام نصیب ہوا۔ سری نگر کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اناج کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ باہر سے جو چاول آ رہا تھا وہ بانہال پر رکے پڑے تھے، اور یہاں شہر اور گاؤں میں لوگ بے چین تھے۔ برف نے ننھے پودوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس سے قبل سیلاب سے تباہی ہوئی تھی، اور باقی جو کچھ بچا وہ برف کی نظر ہو گیا۔ برف وقت پر ہی اچھی ہوتی ہے۔ اس وقت برف دیکھ کر بڑی کوفت ہوئی۔ سردی میں کانپتے ہوئے ہم اسکول جاتے تھے، اور وہاں بارش اور برف کی وجہ سے تمام کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا۔ 2 روز بجلی بھی غائب رہی۔ ہماری تکلیف کے باعث اسکول بھی 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سے قدرے راحت و سکون ملا۔ سرکاری دفاتر کھلے رہے اور حکومت کا کام ہوتا رہا۔ ایسی فضا پیدا کر کے قدرت لوگوں کے صبر و تحمل کا امتحان لیتی ہے، اور شکر ہے کہ لوگوں نے خاموشی سے قدرت کی یہ ستم ظریفی برداشت کی۔ موسم اب بھی ٹھیک نہیں ہے، آسمان ابر آلود ہے۔ ریڈیو والے جب کہتے ہیں کہ موسم خشک رہے گا، اس روز بارش ضرور ہوتی ہے۔ یہ محض اتفاق ہے۔ آج بھی ریڈیو نے موسم کے متعلق ایسی ہی پیشین گوئی کی ہے۔ امی جان کی خدمت میں سلام۔ پھر یہاں خط کے چوتھے اور آخری حصے میں لکھیں گے: زیادہ آداب، آپ کا فرما بردار محمد حسین زرگر، یعنی کاتب اپنا نام لکھتا ہے۔ دوستو، یہ خط کا نمونہ میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ مختلف الفاظ کا جملوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔